سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ محترم ناظرین، آدمی کا پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ طہارت کتنے اقسام کی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہم تمام پر لازم ہے۔ اسی لیے میں نے آج آپ کے سامنے طہارت کے حکم اور اس کے اقسام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان کا طہارت کا اہتمام کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ جینا قرآن اور حدیث کے حساب سے واجب اور فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، یعنی اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور باقاعدہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو پاک رکھا جائے، ہر قسم کی گندگی سے پاکیزہ حاصل کی جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں عبادات جو بجا لائی جاتی ہیں ان میں بہت بڑی اللہ کو پسندیدہ جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور اس نماز کی قبولیت کے بارے میں بیان فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی قبولیت کی چابی وضو ہے۔ اور اسی انداز سے یہ بھی فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یعنی وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طہارت سے رہنا، وضو سے رہنا، غسل کرنا تمام عبادات کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور واجب اور فرض بھی ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور بات جان جائیے کہ جس چیز کا حوالہ طہارت کے سلسلے میں دیا جا رہا ہے تو اس طہارت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے باطنی اور ایک قسم ہے ظاہری۔ باطنی سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھے، ہر قسم کی نافرمانیوں کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ نفس کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے اور ہر قسم کی برائی سے بچتے ہوئے اپنی باطنی طہارت کا اہتمام کرے۔ اور اسی انداز سے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ سے مغفرت مانگے۔ اور زندگی کے میدان میں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناتے ہوئے ہر قسم کے شرک سے، حسد سے، غصہ اور کینہ اور کپٹ سے اور خود پسندی سے اور ریا اور نمود سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان
اپنے نفس کے اندر اپنے اندر اخلاص، یقین، نیکی سے محبت، صلہ رحمی، سچائی اور تواضع وغیرہ کا اہتمام کرے، اور نیک اعمال کا ارادہ اپنے اندر پیدا کر لے، اور ہر قسم کی نیکی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی صورت میں باطنی پاکی حاصل ہوگی۔ اور اسی انداز سے ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری پاکی جو طہارت کی دوسری قسم ہے، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری پاکی سے مراد آدمی کا بدن، آدمی کے لباس، اور جس مقام پر آدمی رہتا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اسی لیے ایک نمازی کے سلسلے میں یہ حکم دیا گیا کہ نمازی نماز پڑھتے وقت اپنا لباس اور اپنی جائے نماز اور ساتھ میں اپنا بدن ہر قسم کی نجاست سے، پلید سے، گندگی سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، پاکی کا اہتمام کرے۔ لہٰذا ناپاکی کی طہارت ایک انسان کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا ہے۔ اس لحاظ سے وضو، تیمم اور غسل انسان کو ناپاکی سے پاکی کی طرف لاتا ہے، لہٰذا پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تمام چیزیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں سے ہر آدمی کو اس بات کا علم رہنا چاہیے کہ طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت کی کتنی قسمیں ہیں، طہارت کا حکم کیا ہے۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے جو باتیں بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ طہارت ایک مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے، اور ساتھ میں اندرونی طہارت یعنی باطنی طہارت بھی حاصل کرے اور ظاہری طہارت بھی حاصل کرے۔ اسی کے ذریعے ہماری اپنی عبادات مقبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔